الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينك إلا ما متعنا به وأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله المولان العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الإنسان ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوضوه وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك إن تفتحه فإنك تلجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحات محارم الله وذلك الداعي على باب الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم رواه احمد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کی تخلیق کی، اس کے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہمہ اوقات فرمائی، عقل سلیم سے نوازا اور ایسی فطرت سلیمہ عطا کی کہ اگر کوئی قانون بھی نہ ہوتا، کوئی رسول بھی نہ آتا تو انسان سلیم الطبع واقع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی کہ اگر ذرا وہ غور کرے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہ اپنے حقیقی رب کو پہچانے گا اور اس ناپائیدار دنیا کی بے ثباتی کا دل کے اندر یقین بٹھا کر اپنے معبود برحق کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے فرمائے، انعامات پر انعامات کی بارشیں کی کہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا جو قدم قدم کے اوپر اس کی رہنمائی وہ کتاب اللہ کرتی ہے اور اللہ کا رسول کر رہا ہے۔ باری تعالی جل شانہ نے صراط مستقیم یعنی وہ راستہ جو اس کو اعلیٰ علیین کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اس کو راحتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، جو جنتوں کی نعمتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی ایک مثال اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا
کہ والا جنبتئی الصراطی مستقیم، والا جنبتئی الصراطی سوران، صراط مستقیم ایک راستہ ہے، ایک ہائی وے ہے، ایک ایکسپریس وے ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالی کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اعلی علیین کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا فیہما ابواب مفتحہ، اور اس ہائی وے کے اوپر بہت سارے روڈ نکل رہے ہیں۔ اس کو تشبیہ دی دروازوں سے کہ اس ہائی وے کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ابواب مفتحہ، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے اور ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ فرمایا وعلی الباب، اور اس راستے کے سرے کے اوپر، دروازے کے اوپر داعٍ، ایک پکارنے والا پکار رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ادخلوا الصراط جمیعا، سارے کے سارے اس راستے کے اندر کو داخل ہو۔ وہ پکارنے والا دروازے کے سرے کے اوپر کھڑا ہوا پکار رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان اس راستے کے اندر سے داخل ہو۔ ولا تعوجوہ، اور دیکھو کوئی ایک شخص بھی کجروی اختیار مت کرنا، یعنی ادھر ادھر مت دیکھنا، سیدھے اس راستے کی طرف کو نکلتے ہوئے چلے جاؤ، بڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ فرمایا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، اور ایک راستے کے دوسرے سرے کے اوپر پکارنے والا پکار رہا ہے۔ ایک شروع میں ہے اور ایک راستے کے دوسرے سرے کے اوپر ہے۔ جو پکارنے والا پکار رہا ہے، کیا پکار رہا ہے کہ جب کوئی انسان اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اذا اراد الانسان ان يفتح من تلك الابواب شيئا قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، وہ پکارنے والا پکار رہا ہے کہ جب کوئی انسان ان دروازوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جب کوئی پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً وہ جو اس طرف کھڑا ہوا ہے اور اس طرف سے پکار رہا ہے، اس کی نظر ایک ایک کے اوپر ہے تو فوراً ایک دم روکتا ہے، ویحک تیرا ناس ہو، لا تفتحوا، اس کو مت کھول دینا، کسی بھی دروازے کے پردے کو مت کھول دینا۔ فإنك إن تفتحه، اگر تو نے کسی بھی ایک پردے کو کھول دیا، تلجہ، تو گھس جائے گا اور پھر واپس آنے کا راستہ وہ نہیں مل پائے گا، تو ہائی وے سے بھٹک جائے گا، تو اپنی منزل سے بھٹک جائے گا۔ پھر یہ راستے تجھے ذلت کی وادیوں کے اندر اتار دیں گے، ہلاکت کی وادیوں کے اندر اتار دیں گے، تیرا ایمانی قتل ہو جائے گا، تیری ایمانی موت آ جائے گی اور تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا فالصراط، یہ راستہ جو ہے الاسلام۔ اب اس کی مثالیں دی کہ ان کی تشبیہات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ کون سی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جو جس راستے کا بیان کیا صراط مستقیم، فرمایا الاسلام، فالصراط الاسلام، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھا ایکسپریس وے ہے، جنت کی طرف جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ہے، فرمایا یہ اسلام ہے، فالصراط الاسلام۔ فرمایا اور یہ کیا چیزیں ہیں کہ اس راستے پہ فیہما لہما سوران، لہما سوران، کے دونوں طرف جو یہ دیواریں ہیں یہ کیا ہیں؟
فرمایا والسورانی حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں کہ ان حدود کے اندر ہی رہنا ہے، جو دونوں طرف دیواریں ہیں کہ ان دیواروں سے نکل نہیں جانا باہر۔ بے شک دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان دیواروں سے نہیں نکلنا۔ فرمایا والسورانی حدود اللہ، یہ جو دونوں طرف کی دیواریں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اور فرمایا والابواب المفتحہ، اور یہ دروازے کیا ہیں؟ یہ دونوں طرف دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا محارم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن جن چیزوں کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، یہ وہ دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى بَابِ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، اور یہ جو دروازے کے سرے کے اوپر پکارنے والا پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ادخلوا الصراط جمیعا، سارے کے سارے اس راستے کے اندر سے نکلو، یہاں کو داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ذالک الداعی کتاب اللہ، یہ پکارنے والا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ شریف ہے، جو ہمہ اوقات پکار رہا ہے کہ اس راستے کے اندر کو سارے کے سارے داخل ہو، یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا والداعی من فوق الصراط، اور وہ جو راستے کے دوسرے سرے کے اوپر ہے اور وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی انسان اذا اراد الانسان ان یفتح شیئا من تلک الابواب، جب کوئی انسان کسی دروازے کے پردے کو اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے ویحک لا تفتحو، بالکل نہ کھول دینا، اگر اس دروازے کو تو نے، اس پردے کو تو نے کھول دیا تلج ہوں تو داخل ہو جائے گا۔ فرمایا ہی واعظ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہر وقت نظر رکھنے والا اور راستے کے پرلے سرے کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ فی قلب کل مسلم، یہ واعظ اللہ، اللہ کا واعظ، اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا، اللہ کی طرف سے روکنے والا، یہ ہر مومن کے سینے کے اندر جو موجود ہے وہ دل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی حفاظت کے لیے یہ دل رکھ دیا ہے۔ فرمایا تمام جسم کے اعضاء تمہارے ہیں، لیکن دل، یہ جو مومن کا دل ہے یہ ہمارا عضو ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر تمہاری نہیں چلے گی، یہ ہمیشہ حق کو حق ہی کہے گا اور ناحق کو ناحق ہی کہے گا۔ یہ الگ بات کہ لالچ کے پردے پڑ گئے ہوں، غصے کے پردے پڑ گئے ہوں، دنیا کی فریب اور مکاریوں کے اندر یہ آ گیا ہو اور اس کے ضمیر کی آواز دب گئی ہو، لیکن جب کبھی بھی اس کی لالچ کے پردے، اس کی غیظ و غضب کے پردے، اس کے غصے کے پردے، اس کی طمع اور حرص و ہوس کے پردے جب اس کے اوپر سے ہٹیں گے اور تنہائی کے اندر جب یہ دل کی آواز سنتا ہے تو دل کی آواز ہمیشہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق ہی بتائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واعظ رکھا ہے ہر انسان کے دل کے اندر۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان دنیا کے اسباب کو، دنیاوی مال و دولت کو، دنیاوی بلڈنگوں اور بنگلوں کو اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامانوں کو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ہرگز بھی ان کی طرف لالچ کی نگاہ سے مت دیکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کیونکہ یہ سامان تو ہم نے
کفار کو، کافروں کو اس لیے دیا ہے لنفتنہم فیہ کہ وقتی مزے اڑا لیں، پھر اس کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، مومنوں کے لیے تسلی دی گئی اور فرمایا گیا جب تیرے رب کے پاس مومنوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی عیش و عشرت کے سامان ہیں، اور ایسے سامان ہیں جن کا تو تصور بھی نہیں کر پائے گا، جن کا خیال بھی تیرے دل کے اوپر نہیں گزر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری آسائشوں کے وہ سامان تیار جنت کے اندر کر رکھے ہیں۔ اور یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے اور دھوکے کا سامان ہے کہ یہاں پر 1000 سال کی زندگی پانے والا بھی کل قیامت کے روز جب ایک ڈبکی جہنم کے اندر دے کے ایک لمحے کے لیے اس کو باہر نکالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا جس نے دنیا کے اندر پورے مزے اڑائے، پوری عیش و عشرتیں حاصل کی، سارے آسائشوں کے سامان جس کے پاس موجود تھے، اور 1000 سال کی عمر اس نے پائی ہو اور 1000 سال عیش و عشرت کے اندر اس کے گزرے ہوں، اسے ایک ڈبکی جہنم کے اندر دی جائے گی اور دے کے باہر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا ما لبثوا، ہاں کتنے کیسے رہے دنیا کے اندر، تو یوں کہے گا ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ایک لمحے کے لیے میں نے ایک مزہ حاصل کرا دنیا کا، ایک لمحہ بتائے گا، ما لبثوا غیر ساعہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں نفع اٹھا سکا۔ اور مومنین جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے فقر و فاقے جھیل لیے ہوں گے، لیکن موقع دنیا نے اس کو ایسے بھی دیے ہوں گے کہ اگر وہ ایک ذرا سی زبان چلائے تو بہت سارا دنیاوی نفع اس کے حصے میں آ سکتا ہے، بہت ساری دولت اس کے حصے میں آ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈر گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے اپنی زبان بند کر لی ہو، جس نے اپنے غصے کو پی لیا ہو، جس نے اپنے خواہشات نفس کے گلے گھونٹ دیے ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر عیش و عشرت کے سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ بہت قریب وقت آ گیا ہے دجال کا فتنہ دنیا کے اندر چاروں طرف پھیل چکا ہے، بس سے اعلان باقی ہے کہ کسی وقت بھی دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے سارے اڈے تیار ہو چکے اور ایمان والوں کے گھروں تک بھی پہنچ چکے ہیں، بچ وہ پائے گا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے اوپر سے اس کے قدم نہ لرزے ہوں، قدم نہ ڈگمگائے ہوں، وہ بچ پائے گا۔ مٹھی بھر جماعت ہوگی جو امام مہدی علیہ السلام کی صف کے اندر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو کامیاب کریں گے، اور دجال کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ایمان والوں کو وہ دے گا وہ صرف اتنی سی اس کی حیثیت ہوگی جیسے ایک روزے دار کو بھوک اور پیاس ستاتی ہے، اتنی سی تکلیف، موت ایسی ہوگی جیسے کسی کے انجیکشن لگا دیا گیا ہو۔ دجال موت بھی دے گا، بھوکا بھی رکھے گا، پیاسا بھی رکھے گا، اپنے ماننے والوں کے اوپر بارشیں برسائے گا اور ایمان والوں کی زمینوں کو ان کو بنجر زمینیں بنا دے گا۔ ایک طرف لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے اور ایک طرف حق پرست بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہوں گے، تو صرف ایمان والا جو ایمان کے اوپر رہا، جو ثابت قدم صراط مستقیم کے اوپر رہا، اس کے لیے یہ پریشانیاں صرف اتنی ہوں گی جتنی ایک روزے دار کے لیے ہوتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔